وہ روزانہ 700 قرآن کریم کا ختم فرماتے تھے، 700 قرآن کریم کا ختم۔ یہ عقل کا واسطہ براہ راست محمد مصطفیٰ کے روزے اقدس کے ساتھ تھا، اس لیے ان کی زبان سے اللہ نے ایسی باتیں نکالی، کسی متقی، کسی پرہیزگار، کسی عالم دین کے پیچھے لگ کے چلو، تمہیں کسی کا حوالہ نہیں کرے گا، اللہ تمہیں کسی کا محتاج نہیں بنائے گا۔ جب تم قرآن کہ ایک دن کے اندر 700 قرآن کریم کیسے ختم ہو سکتے ہیں، لیکن یہ وصیت بھی آئی۔ لیکن اس وقت صحابہ کرام نے کیا بیٹا تو اتنا نالائق ہے کہ تیرے اندر اونٹوں کی چرانے کی صلاحیت نہیں ہے، کل تو جو بڑا ہو جائے گا۔ سب سے پہلے ان کو شریعت کے مسائل نہیں بتائے، ان کو قرآن پکڑا دیا۔ وزیر خارجہ، وزیر داخلہ، صدر وغیرہ یہ سب کچھ سے بدتر نکلیں گے، مزید پر محتاج نہیں بنائیں گے، ایسے جو صاحب کے محتاج نہیں بنائیں گے، ایک خلاف اللہ کی بارگاہ میں وکیل بن کر آئے گا۔ جن لوگوں نے آیا، پریشانیاں بھی آئیں، مصیبتیں بھی آئیں، اب ہمارے حالات بہتر سے بہتر ہو جائیں گے، جو کہ آج بدتر سے ابتر ہو گئے حالات۔ والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم القرآن حجة لك او عليك او كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسول النبی الکریم۔ قابل صد احترام رسد تعظیم و تکریم میرے محترم دوست بزرگ اور بھائی ہو، اللہ رب العالمین کے مقدس اور پاکیزہ کلام سے ایک آیت بلکہ آیت کا جز تلاوت کر کے آپ حضرات کو سنایا گیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ارشادات اور فرمودات میں سے ایک حدیث پڑھ کر آپ حضرات کو سنایا گیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے پروردگار عالم اپنے فضل و احسان کے ساتھ مجھے اور آپ حضرات کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے اور قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، کبھی کبھی انسانوں کے اوپر زبون حالی بھی آ جاتی ہے، سوال بھی آ جاتا ہے، پریشانیاں بھی آ جاتی ہیں، مختلف طریقوں سے اور مختلف راستوں سے، اور مختلف یہ ہے کہ وجوہات کی بنیاد پر۔ تو اس وقت پھر انسان کو کیا کرنا چاہیے کہ انسان ان پریشانیوں سے، ان حالات سے بچ سکتا ہے، انسان کی بگڑی بن سکتی ہے۔ انسانوں کے اوپر زوال بھی آیا، پریشانیاں بھی آئیں، مصیبتیں بھی آئیں، لیکن بعض حضرات نے مصیبت کے وقت اور پریشانیوں کے وقت، اپنے زوال کے وقت، زبوحالی کے وقت جب انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کر لیا تو اللہ رب العالمین نے ان کی پریشانی کو دور فرما دیا۔ جب پریشانیوں کے وقت، زبوحالی کے وقت اور زوال کے وقت انسان اپنی حیثیت اور طاقت کے مطابق مصیبتوں اور پریشانیوں سے اور زبوحالی اور زوال سے نکلنے کے لیے اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق اپنے طور پر جتن کی اور کوشش کی، ان کی یہ کوشش ناکام ہو گئی، ان کی یہ جتن ناکام ہو گئی۔ قرآن کا مطالعہ بتاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام کا طریقہ بتاتا ہے کہ مسلمانوں کے اوپر عروج بھی آیا، زوال بھی آیا، پستیاں بھی آئی، لیکن اس وقت صحابہ کرام نے کیا کیا؟ پھر اللہ رب العالمین نے ان کے حالات پر رحم فرما دیا، ان کی بگڑی بنا دی اللہ رب العالمین نے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین کا فرمان ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کی تقدیر کو نہیں بدلتا اور کسی قوم کے حالات کو رب العالمین نہیں ٹھیک کرتا، حتیٰ یغیروا ما بانفسہم، جب تک کہ انسان
اپنے ہی حالات کو خود نہ بدلے، جب تک انسان خود اپنے اندر انقلاب نہ لائے، اپنی زندگیوں میں تبدیلی نہ لائے، تب تک انسان کے حالات کو پروردگار ٹھیک نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے کا القرآن حجت لک او علیک، یہ قرآن کریم قیامت کے دن آپ کے لیے سفارشی بن کر آئے گا، یا یہ ہے کہ آپ کے خلاف اللہ کی بارگاہ میں وکیل بن کر آئے گا۔ جن لوگوں نے دنیا کے اندر قرآن کریم کا دامن پکڑ لیا اور قرآن کریم کو اپنے زندگی کا معراج سمجھ لیا اور قرآن کریم کو راہ ہدایت مان کر قرآن کے احکامات کے مطابق زندگی گزار لی ہے، تو قرآن نے دنیا میں کسی کو تنہا اور اکیلا نہیں چھوڑا، آخرت میں اور قبر کے اندر محشر کے میدان میں بھی قرآن کسی کو تنہا نہیں چھوڑا۔ آج کل میرے اور آپ کے جو یہ پستی کا کی اصل جو وجہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر اس وقت پوری امت مسلمہ پٹ رہی ہے، جہاں کہیں دیکھو، فلسطین کو دیکھو، افغانستان کو دیکھو، اس سے پہلے اب افغانستان والوں کے اوپر تو اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، انہوں نے تو الحمدللہ ابھی بالکل قرآن کریم کے عین مطابق جو حکومت چلا رہے ہیں، تبھی تو اللہ رب العالمین نے ان کے حالات کو ٹھیک کر لیا ہے، اس لیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو تبدیل کر لیا۔ مجھے اور آپ حضرات کو بھی اپنے آپ کو تبدیل کرنا پڑے گا، تب اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے حالات کو ٹھیک کر لیں گے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے القرآن حجت لک او علیک، اگر آپ قرآن کریم کے مطابق زندگی گزاریں گے مسلمان بحیثیت مسلمان کے، مرد بھی اور عورتیں بھی، ہر صبح نیند سے اٹھنے کے بعد قرآن کریم کو لے کر ایک دو صورتیں یا دو چار آیتیں تلاوت تلاوت کرنا نہیں جانتا کوئی شخص، صرف قرآن کریم کو زیارت کر کے پھر واپس رکھ دیں گے، پھر اپنے کاروبار کے لیے چلے جائیں گے، تو انشاءاللہ ہمارے حالات بہتر سے بہتر ہو جائیں گے، جو کہ آج بدتر سے ابتر ہو گئے حالات۔ ان حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے جیسے پہلے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات عرض کی تھی کہ حکومت کی بس میں نہیں ہے۔ اب ہمارے جنرل صاحب حافظ عاصم منیر صاحب کتنی کوششیں کر رہا ہے ملک پاکستان کو ٹھیک کرنے کے لیے، عوام الناس کے حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے، لیکن پھر بھی مصیبت عوام کے اوپر آ کے پڑ رہی ہے نا جی۔ مسلمانوں کی یہ ہے کہ بجلیاں کٹ رہی ہیں، ٹیوب ویل کی لائنیں کٹ رہی ہے، مسلمان مزید عوام پریشان ہو رہی ہے۔ وہ تو حالات کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، لیکن حالات تب ٹھیک ہو سکتے ہیں جب ہم خود اللہ کی طرف رجوع اللہ پایا جائے ہمارے اور آپ کی زندگیوں کے اندر۔ صحابہ کرام کی زندگی میرے اور آپ کے لیے مشعل راہ اور نمونہ ہے اور ہدایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے، آپ کی تشریف آوری سے قبل، یہی لوگ جیسے عمر فاروق رضی اللہ عنہ، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ، ان کے حالات کیسے تھے؟ انتہائی زیادہ حالات ناگفتبے اور پریشان کن حالات تھے، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، سب سے پہلے ان کو شریعت کے مسائل نہیں بتائے، ان کو قرآن پکڑا دیا، قرآن کے گود میں رکھ دیا، قرآن کو سکھلایا اور قرآن سیکھنے کے لیے حکم فرمایا۔ اس کے بعد پھر جا کر رب العالمین نے ان کی سب حالت کو اور حالات کی خرابی کو پروردگار نے اور ان کی پستی کو اللہ رب العالمین نے عروج سے تبدیل کر دیا، کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے۔ اور فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، صحابی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں جہاد سے واپسی پر آ رہے تھے لشکر کے ساتھ، کئی ہزاروں کا لشکر تھا، اسی طرح چھلچھلاتی ہوئی دھوپ کی گرمی تھی، مکہ اور مدینہ کی خطرناک گرمی تھی۔ ایک درے کے اوپر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے گھوڑے کھڑے کر دیے تھے اور نیچے دیکھ کر آپ کے آنسو ڈلک رہے تھے آپ کے گالوں کے اوپر سے اور آپ رو رہے تھے۔ 22 لاکھ مربمین کا حاکم اور بادشاہ ہے، لیکن کوئی شخص یہ جرت نہیں کر سکتا تھا کہ میں عمر سے پوچھ لوں، عمر فاروق حضرت آپ آگے تو کھڑے ہوئے اونٹ پر، اتنی خطرناک شدید گرمی میں پیچھے آپ کے ہزاروں کے تعداد میں جماعت کھڑی ہوئی ہے، لشکر کھڑا ہوا ہے اور لوگ کھڑے ہوئے اور آپ کھڑے ہو کر رو رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟
ایک شخص نے جرأت کر کے ہمت زور جمع کر کے عمر فاروق کے پیچھے سے آ کر کندھے پر ہاتھ مار کر کہنے لگے امیر المومنین خیر تو ہے، کوئی درد تو نہیں، کوئی بیماری تو نہیں، کوئی پریشانی تو نہیں، آپ رو کیوں رہے؟ آپ کے پیچھے بڑی خلقت کھڑی ہے، لوگ سب پریشان ہیں دھوپ کی وجہ سے، آپ رو کیوں رہے؟ اور فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چہرہ انور اٹھا لیا اور فرمانے لگے بھائی مجھے ایک بات یاد آ گئی، میں چھوٹا تھا، اس وقت میں حلقہ اسلام میں داخل نہیں ہوا تھا، میں حالت کفر میں تھا، میرا باپ خطاب مجھے اپنے اونٹوں کو چرانے کے لیے دیا کرتا تھا، میں اونٹ چرانے کے لیے یہاں اس درے میں آتا تھا، لیکن چونکہ چھوٹا تھا اور مجھ سے اونٹ نہیں چرائے جاتے تھے، دھوپ کی اسی طرح سختی اور شدت مجھے پریشان کر رہی تھی، میں آ کر اور یہ ہے کہ اس درے کے سائے کے نیچے میں آرام کرتا تھا، سوتا تھا، اور اونٹ بھی آ کر گرمی کی وجہ سے میرے پاس سوتے تھے، مغرب کے وقت میں اونٹوں کا گلہ لے کر میں گھر چلا جاتا تھا، اونٹ بھوکے چلے جاتے تھے، جب بھوکے گھر چلے جاتے تھے اونٹ تو میرا باپ مجھے زجر توبیخ کی صورت میں کہتا تھا عمر بیٹا تو اتنا نالائق ہے کہ تیرے اندر اونٹوں کی چرانے کی صلاحیت نہیں ہے، کل تو جو بڑا ہو جائے گا بیٹا تو اتنا نالائق ہے کہ تیرے اندر اونٹوں کی چرانے کی صلاحیت نہیں ہے، کل تو جو بڑا ہو جائے گا تو میرے لیے کون سی تلوار مارے گا، تو میرے لیے کیا کرے گا؟ آج وہ بات مجھے یاد آ گئی، میرے باپ والی بات مجھے یاد آ گئی کہ اس نے مجھے کہا کہ تو اونٹ چرانے کا قابل اور حال نہیں ہو، لیکن آج میں اس بات پر رو رہا ہوں، اس جگہ کو دیکھ کر مجھے وہ زمانہ یاد آ گیا، میری پیچھے اتنی بڑی خلقت کھڑی ہے، اتنا بڑا لشکر موجود ہے، مجھے اللہ رب العالمین نے 22 لاکھ عرب امیل کا حکمران بنا دیا ہے، کیوں؟ میری چستی اور چالاکی کی وجہ سے نہیں، نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اسلام کو قبول کر لیا، اس کے بعد پھر ہم نے قرآن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا، اللہ نے ہمارے حالات کو ٹھیک کر دیا اور بہتر بنا دیا۔ یہ آج کل کے مسلمانوں کے لیے، میرے لیے اور آپ حضرات کے لیے، ہماری عورتوں کے لیے، ہماری مردوں کے لیے، ہمارے جوانوں کے لیے، سب کے لیے یہ ایک دلیل کے طور پر یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ جب تک آج غریب بھی، امیر بھی، حاکم بھی، محکوم بھی، بڑے بھی، چھوٹے بھی، سب کے سب جب تک میں اور آپ قرآن کریم کو ماتھے سے اور پیشانی سے نہیں سجائیں گے، نہیں لگائیں گے، قرآن کریم کو جب تک سینے سے نہیں لگائیں گے، رب ذوالجلال کی قسم ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ جو بھی حاکم آتا ہے اس کے اوپر ہم بڑی بڑی امیدیں لگا کے بیٹھتے ہیں، لیکن وہ حاکم اور وہ بادشاہ، وہ وزیر اعظم، وزیر خارجہ، وزیر داخلہ، صدر وغیرہ، یہ سب کچھ سے اس سے بدتر نکلیں گے، مزید پریشانیاں آتی رہیں گی۔ مولانا عبید اللہ سندھی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، اس زمانے کے اندر حالات اتنے خراب نہیں تھے، ہر جگہ دھماکے، مساجد کے اندر دھماکے، اللہ رسول کی محفل اور مجالس کے اندر دھماکے، مسلمانوں کی شہادتوں کی داستانیں، مسلمانوں کی پریشانیاں، ان کے خون اور ان کے آنسو، یہ سب کچھ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا ہے، پروردگار نے ہمیں ہمارا حوالہ کر دیا ہے، ہم نے اللہ کے کلام کو چھوڑ دیا ہے اور اللہ رب العالمین نے ہمیں باطل کا کرنے والا بنا دیا ہے۔ اس کی اصل وجہ یہی ہے۔ عبید اللہ سندھی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، حضور یہ کیا وجہ ہے؟ ہم پر انگریز کا تسلط ہے، مسلمان غلامی کی زندگی گزار رہے، آپ تو جیلوں کے اندر ہے، جسے اسیر مارٹا کہا جاتا ہے۔ حضرت شیخ مولانا محمود حسن صاحب رحمہ اللہ، ان کا بھی ایک قول ہے، انہوں نے بھی یہی فرمایا تھا۔ مولانا عبید اللہ سندھی صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا، کچھ دیر کے لیے خاموش رہے اور پھر فرمایا، دیکھو بھائی، ہمیں اللہ ہرگز تنہا نہیں چھوڑے گا، جب تک کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، اللہ نے ہمیں تنہا چھوڑ دیا ہے۔ ہم جب قرآن کریم کو چھوڑ دیں گے نا تو ہماری حالت اس سے بھی بدتر ہوگی جو آج کل ہے۔ یہ اس زمانے کے اندر مولانا عبید اللہ سندھی صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، ایک حدیث ہے جس کو امام بغوی صاحب رحمہ اللہ نے بروایت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، لوگو قرآن کریم کو مضبوطی سے پکڑو، میری امت کے لوگوں، قرآن کریم کو مضبوطی سے پکڑو، قبل اس کے قرآن اٹھا لیا جائے اور تم پھر تنہا رہ جاؤ۔ قرآن کے بغیر تمہارا کوئی چارہ نہیں، قرآن کے بغیر تمہارے بگڑی بنانے والی کوئی کتاب نہیں رہے گی۔ پھر جب تم نے قرآن کریم کو اگر چھوڑ دیا،
قاضی ثناء اللہ پانی پتی صاحب رحمہ اللہ مزید اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کا اٹھنے کا مطلب کیا ہے، علم کا اٹھنے کا مطلب کیا ہے؟ ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا، اللہ رب العالمین اس طرح علم کو لوگوں کے سینوں سے کھینچ کر نہیں نکالے گا، قرآن کریم کو آسمانوں تک اٹھا کے نہیں لے جائے گا۔ یہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں ولیکن یقبض العلماء، بلکہ متقی اور پرہیزگار، سچے اور پکے قرآن کے عاشق، قرآن پڑھنے والے، علم نبوی پڑھنے والے اور پڑھانے والے علماء کرام اٹھا لیے جائیں گے، شہید کر دیے جائیں گے، پھر ہم جیسے نکما اور نالائق زمین کے اوپر جب رہ جائیں گے باقی، تو خود بھی گمراہ ہوں گے اور اوروں کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ اس لیے پہلے زمانے کے اندر لوگوں نے جب قرآن کریم کو ہاتھ میں پکڑ کر اور سینے سے لگا کر آنکھوں سے سجا کر، پروردگار نے ان کا نام روشن کر دیا تھا پوری دنیا کے اندر۔ پروردگار ایسی بے وفا ذات نہیں ہے، اور خدا الیاذ باللہ ایسا ظالم بھی نہیں ہے کہ ہماری اس حالت کو دیکھ کر بھی خاموش رہے۔ ہم نے اللہ کے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، تبھی تو اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا ہے۔ کرامت کے طور پر خواجہ نظام الدین اولیاء صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم سے پہلے ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ روزانہ 700 قرآن کریم کا ختم فرماتے تھے، 700 قرآن کریم کا ختم۔ یہ عقل کے اندر نہ آنے والی بات ہے، ایسی باتوں کو عقل نہیں تسلیم کرتی۔ وہاں پر ایک شخص جس طرح آپ بیٹھے ہیں، خواجہ نظام الدین اولیاء صاحب رحمہ اللہ نے جب یہ بات کہی نا 700 قرآن کون ختم کر سکتا ہے؟ ہم نہیں کر سکتے۔ ہم روزانہ ایک پاؤ یا 2-4 رکوع میں روزانہ تلاوت کرتا ہوں اللہ کی فضل سے۔ جمعے کے دن نہیں ہو سکتا، باقی ہر دن اللہ کے فضل سے تلاوت کرتے ہیں۔ ایک شخص کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا حضور یہ تو ناممکن بات ہے کہ ایک شخص ایک دن کے اندر 700 قرآن کیسے تلاوت کر سکتا ہے؟ بلکہ خیالی طور پر وہ تلاوت کرتا ہے، خیالی طور پر، یعنی اپنے خیالات کے اندر، احساسات کے اندر 1 قرآن 2 قرآن 3 قرآن ایسے کرتا ہے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء صاحب رحمہ اللہ جذبے میں آ گئے، وجد میں آ گئے، فرمانے لگے نہیں ملفوظاً لا موہوماً، بلکہ الفاظ کے ساتھ وہ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے، 700 قرآن روزانہ، لا موہوماً، وہمی طور پر، خیالی طور پر نہیں، الفاظ کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے۔ تبھی تو پروردگار نے اپنی معرفت سے ان کے دل کو روشن کر دیا تھا۔ جو قرآن کریم کی تلاوت کریں گے پروردگار ان کی آنکھیں کھول دیں گے، ان کے دل کے اندر معرفت کے نور پیدا کر دیں گے اللہ رب العالمین۔ پھر مولانا خواجہ نظام الدین اولیاء صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں اسی کو تو کہتے ہیں کرامت۔ کرامت کیا ہے؟ کرامت وہ ہے کہ جو ایسی کوئی خلاف عادت، کوئی ایسی بات انسان سے سرزد اور پیش آ جائے کہ انسان کی عقل اسے تسلیم نہ کرے۔ یہ ایسی بات ہے کہ جس بات کو عقل تسلیم نہیں کرتی کہ ایک دن کے اندر 700 قرآن کریم کیسے ختم ہو سکتے ہیں، لیکن یہ اس بزرگ کی کرامت تھی، اس کو کہتے ہیں کرامت۔ لوگوں نے جب قرآن کریم کو سینے سے لگا لیا تھا، اللہ رب العالمین نے ان کے حالات کو بہتر سے بہتر بناتے رہے۔ صحابہ کرام کی زندگی میں اور آپ کے سامنے روز روشن کی طرح واضح ہے، ان کے اسلام سے پہلے، قرآن کریم کے نزول سے پہلے، وہ معمولی باتوں پر سالہ سال ان کی لڑائیاں چلتی تھیں، قتل و غارت گری چلتی تھی، خانہ جنگی تھی، جیسے ہمارے ملک کے اندر آج کل خانہ جنگی ہے۔ ہمارے حالات ملک کے اندر آج تک ٹینشن اور اضطراب ہے، اور ٹینشن بڑھ رہی ہے، اضطراب بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے بھی اور آپ نے بھی، ہمارے مردوں نے بھی عورتوں نے بھی قرآن کو ترک کر دیا ہے۔ ایک بڑی بلا ہمارے ہاتھ میں آ گئی ہے، موبائل کی شکل میں، ٹچ موبائل کی شکل میں ہمارے پاس بھی ہے۔ پہلے بتا چکا ہوں، آج رات کچھ دیر کے لیے دیکھا، پھر بند کر لیا، پھر دوسری رات موقع ملا دیکھ لوں گا۔ کیوں وقت ضائع کیا جائے ان چیزوں کے ساتھ؟ ان کے اندر کیوں فحش تصویریں دیکھی جائے، فحش ویڈیوز دیکھی جائے اور غلط چیزیں دیکھی جائے؟ چلو یہ ضرورت کی چیزیں بطور ضرورت کے بقدر اگر کوئی استعمال کرتا ہے، اس میں ممانعت کوئی نہیں ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، حرام نہیں ہے، لیکن اس قرآن کو بھی کم سے کم سینے سے لگا لو اور اس کو بھی آنکھوں سے سجا لو۔ اس کے بعد تم دیکھو پروردگار میرے اور آپ کے حالات کو کیسے ٹھیک کرتا ہے اور بہتر بناتا ہے۔ پھر ہم کسی
وزیر کے محتاج نہیں بنیں گے، پھر ہم کسی ایم پی اے صاحب کے محتاج نہیں بنیں گے، پھر ایم این اے صاحب کے محتاج نہیں بنائیں گے، ایس ایچ او صاحب کے محتاج نہیں بنائیں گے۔ ایک نوکری اور ایک ڈیوٹی کے لیے کتنے کتنے لوگوں کے سامنے ہم غلام بن کر جھک جاتے ہیں، ان کے ہاتھوں کو چھو لیتے ہیں۔ یہ اچھا نہیں ہے کہ ہم اس ذات کے سامنے جھک جائے جو ہر عیب سے پاک ہے، جس کے خزانوں کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، اور جن کے خزانوں کے اندر کوئی کمی نہیں آتی، وہ پوری انسانیت کو اگر دے دے تو اس کے لیے کیا مشکل ہے۔ جس طرح صحابہ کرام کو مستغنی کر کے دے دیا تھا، غربت کے زمانے بھی انہوں نے دیکھ لیے اور ثروت کے زمانے بھی انہوں نے دیکھ لیے، عسرت اور یسرت دونوں کے زمانے انہوں نے دیکھ لیے تھے، لیکن حالات کو، ان کے حالات کو پروردگار نے ٹھیک کر لیا تھا اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کے پاکیزہ کلام کو سینے سے لگا لیا تھا۔ قرآن کریم کے اندر آیت ہے، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ جن لوگوں نے قرآن کریم کو پس پش ڈالا ہے، جو قرآن کریم کی تلاوت نہیں کریں گے، قیامت کے دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گریبان پکڑ کر اللہ کے بارگاہ میں پیش کریں گے۔ وقال الرسول یا رب ان هذا یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یا اللہ یہ میری وہ قوم ہے کہ جس نے آپ کے قرآن کو پس پش ڈال دیا تھا، تو پھر اس وقت میں اللہ کو کیا جواب دوں گا اور آپ اللہ کو کیا جواب دیں گے۔ مولانا شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ حضور مسلمانوں کے حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، بدامنی بڑھتی جا رہی ہے، پریشانی آ رہی ہے، ان کے کیا وجوہات ہیں؟ شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا تھا، تین کام جب قوم کرے گی، میری قوم جب تین کام کرے گی، اللہ کے رسول کی امت کے لوگ جب تین کام کریں گے، اللہ ان کے حالات کو خود بخود ٹھیک کریں گے، ان کو کسی کے سامنے جھکنے کی ضرورت کوئی نہیں ہوگی۔ لوگوں نے کان کھڑے کر دیے، سننے لگے۔ حضرت نے پہلی بات کہی، دیکھو مسلمانوں، تم جب اللہ کے گھروں کو آباد کرو گے، اللہ تمہارے گھروں کو آباد کر دے گا۔ میں نہیں کہہ رہا، آج کم سے کم میں بھی اور آپ بھی، میں اپنی مسجد اور اپنی مقتدیوں کو دیکھتا ہوں، آپ بھی اپنے محلے اپنے محلے کے اندر اپنے مسجد اور مقتدیوں کو دیکھو، کتنے لوگ بازار کے اندر گھوم رہے ہیں، لیکن مساجد کو ہم نے ویران کر دیا ہے۔ اللہ نے ہمارے دلوں کو ویران کر دیا ہے، ہمارے گھروں کو بھی اللہ نے ویران کر دیا ہے۔ دوسری بات شیخ مولانا محمود حسن صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا، دوسری بات قرآن کریم کو مضبوطی سے پکڑو، قرآن کو نہ چھوڑو، اللہ تمہیں نہیں چھوڑے گا، اللہ تمہیں کسی کا حوالہ نہیں کرے گا، اللہ تمہیں کسی کا محتاج نہیں بنائے گا۔ جب تم قرآن کو الماریوں کا محتاج بناؤ گے، اللہ تمہیں چرسیوں کا، شرابیوں کا، ظالموں کا، زانیوں کا، بے نمازوں کے دروازوں پر اللہ تمہیں جھکا کے چھوڑے گا۔ آج اندازہ لگاؤ، ہم کن کے دروازوں کے اوپر گھنٹوں کے گھنٹوں کھڑے رہتے ہیں، وہ لوگ ہمیں کتے کی حیثیت سے نہیں دیکھتے، کم وقت جن کی ساری راتیں شراب میں گزر رہی ہے، جوئے میں گزر رہی ہے، ڈانس میں گزر رہی ہے جن کی راتیں، وہ تقویٰ و طہارت سے خالی ہے ان کی راتیں۔ ہم نے قرآن کو چھوڑا، اللہ نے ہمیں چھوڑا، اور ہم نے قرآن کو ہم نے الماریوں کا حوالہ کر دیا، اللہ نے ہمیں شرابیوں کا حوالہ کر دیا۔ کیا کہ نہیں کیا؟ تیسری بات شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب رحمہ اللہ دیوبندی نے فرمایا، انگریز کی تسلط تھی، انگریز کی حکومت تھی، پھر مسلمانوں سے کہا، کچھ مسلمان بھی ایسے تھے جو منافق قسم کے لوگ تھے، علماء کے سامنے ہاتھ کرتے تھے کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں، حضور انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن پس پردہ پیٹھ پیچھے زانی انگریزوں کے پیچھے چلتے تھے، ان کو سلیکٹ کرتے تھے اور اقتدار انگریز کے حوالہ کرتے تھے، مسلمانوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ شیخ الہند نے فرمایا، تیسری بات یہ ہے، قیادت بدلنی ہوگی، جب قیادت تبدیل ہوگی، اللہ تمہارے حالات کو بہتر انداز میں تبدیل کر سکتا ہے۔ کسی متقی، کسی پرہیزگار، کسی عالم دین کے پیچھے لگ کے چلو، ان کی باتیں مانو۔ یہ تقریر نہیں، ایک فریاد ہے میری، علماء کے پیچھے لگ کے چلو، اللہ تمہارے حالات کو ٹھیک کر کے چھوڑے گا، اللہ تمہیں اس بور سے نکال کے چھوڑے گا، اللہ تمہیں اس ٹوٹی ہوئی کشتی سے نکال کے چھوڑے گا۔ اگر ہم نے قیادت نہیں بدلی، ایسے ظالموں کے پیچھے، ناجائز اور حرام کھانے والوں کے پیچھے، فراشن کوف اور بندوق کے زور پر جنہوں نے کھا لیا ہے، جن کی عادت بن گئی ہے، وہ مچھر کی طرح
اور مکڑی کی طرح میرے اور آپ کے وجود کے خون اور پسینے کو اور خون اور پانی کو چوس چوس کر پی رہے، اس کے باوجود ہم ان کے پیچھے چل رہے۔ اللہ نے ہمیں ان کا کیوں محتاج بنا لیا؟ کہ ہم نے قرآن کو الماریوں کو محتاج بنا لیا ہے۔ یہ شیخ العلماء الحسن صاحب رحمہ اللہ دیوبندی کی باتیں ہیں۔ صاحب کشف کرامت والے بزرگ تھے، اللہ والے تھے، جن کا تعلق براہ راست میرے رب کے ساتھ تھا، اور جن کا واسطہ براہ راست قرآن کریم کے ساتھ تھا، جن کا واسطہ براہ راست محمد مصطفیٰ کے روضہ اقدس کے ساتھ تھا۔ اس لیے ان کی زبان سے اللہ نے ایسی باتیں نکالی جو 80 سال 90 سال بعد آج ان کی باتیں مسجد ابراہیمی کے اندر یاد کیے جا رہے، اور حالات بیانی ان کی باتوں کی طرح ہے کہ نہیں ہے۔ پہلی بات، نماز کو آباد کرو، اللہ تمہارے گھروں کو، مسجدوں کو آباد کر لو، اللہ تمہارے گھروں کو آباد کر دے گا۔ دوسری بات، قرآن کریم کو سینے سے لگا لو، آنکھوں پہ سجا لو، تلاوت کی عادت بنا لو اپنی، اللہ تمہیں اس بھنور سے نکال کے رکھے گا، اللہ تمہیں سینے سے لگا دے گا۔ چوتھی بات، قیادت بدلو، ظالموں کے پیچھے نہ جاؤ، اللہ تمہارا قرآن کو قیادت بدلو، ظالموں کے پیچھے نہ جاؤ، نہ جھکو، اللہ کسی کے سامنے تمہیں نہیں جھکنے دے گا، اللہ تمہیں اپنے سامنے جھکا دے گا۔ اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے حامی و ناصر، وآخر دعوانا